بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے مشرف ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 2-3 سالوں سے بعض عزیزان کا بہت زیادہ اصرار تھا کہ دعائے سحر کے بارے میں کچھ بیانات ذکر کیے جائیں۔ معمولاً ان عزیزوں کو وعدہ دیتا رہا، انشاءاللہ کوئی وقت مناسب آئے، کچھ فرصت ملے تو دعائے سحر کے بارے میں کچھ عرائض پیش کریں۔ اس بارے میں بہت زیادہ تأمل کیا، آخر میں اسی نتیجے پر پہنچے کہ دعائے سحر کی جو بہترین شرح امام راحل نور اللہ مرکزہ الشریف کی ہے، کیوں نہ اسی شرح کو بیان کیا جائے۔ پہلے میں نے کہا کہ کلی طریقے سے فقط اس کے مطالب کو ذکر کروں، لیکن پھر بعض عزیزوں نے بھی کہا کہ اگر حضرت امام کی شرح دعائے سحر بیان ہی کر رہے ہیں تو پھر جو طلبگی کا انداز ہے اسی انداز میں حضرت امام کی یہ جو شرح دعائے سحر ہے اس کو بیان کریں، یعنی مطالب کی توضیح بھی دیں اور حضرت امام کی عبارات کی تطبیق بھی کریں۔ ہمارے پاس مجھے نہیں معلوم، فارسی زبان میں تو بہت زیادہ کام ہوا ہے، بہت زیادہ بزرگان ہیں جو ان موضوعات پر بہترین طریقے سے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اردو زبان میں معمولاً یہ معرفتی مباحث کم رنگ رہے ہیں۔ اچھا، کم رنگ بھی شاید کہنا مناسب نہ ہو، بلکہ اصلاً یہ مباحث پیش ہی نہیں کیے گئے، اسی لیے ہر کوئی بندہ اس وادی میں قدم رکھنے سے ڈرتا بھی ہے، لیکن بہرحال حول و قوت الہی کا سہارا لیتے ہوئے بالآخر ہم چاہتے ہیں کہ ان عرفانی متون کا بھی آغاز کیا جائے۔ بہت سارے لوگ حضرت امام کے آثار کو پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ حضرت امام کے آثار معمولاً عرفانی زبان میں ہیں تو اکثر ہمارے جو حتیٰ اہل ذوق افراد بھی ہیں وہ بیچارے مطالعہ کرتے کرتے خستہ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اصطلاحات کی وضاحت نہیں آتی، مطلب ہاتھ میں نہیں آتا، حضرت امام کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نقطہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ حضرت امام کا جو اثر ہے شرح دعائے سحر کہ تقریباً یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام کا پہلا عرفانی اثر ہے۔ 27 سال کی عمر میں انہوں نے اس اثر کو تحریر کیا، لکھا۔ بہرحال انشاءاللہ کہ اگر خداوند منان نے توفیق دی تو امام کا جو عرفان کے بارے میں ایک اور اثر ہے اور نہایت اہم اثر ہے، یعنی مصباح الہدایہ، شاید خداوند منان توفیق دے تو پھر اس اثر کو بھی حد اقل اردو زبان میں انسان تدریس کی حد تک، درس کی حد تک پیش کرے۔ پھر ہر ایک کی مرضی ہے، مختلف اہل ذوق ہے، جو اہل ذوق ہے ممکن ہے وہ ان دروس کو سنے، اور جو بہت زیادہ اس وادی سے شغف نہیں رکھتا تو پھر ان دروس کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطالب کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے، مطالب کے مشکل ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ ترک نہیں کیا جا سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آہستہ آہستہ ہم آغاز کرتے ہیں، ممکن ہے بعض نکات اس سے واضح ہو جائیں، ممکن ہے بعض نکات واضح نہ ہوں، آہستہ آہستہ
جو بندہ ان مباحث کی طرف آئے گا تو بہرحال نکات اسی طریقے سے واضح ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بہت زیادہ لئی اللہ کے بعد پروردگار عالم سے مدد چاہتے ہوئے حضرت امام کے اس اثر کا یعنی شرح دعائے سحر کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ شرح دعائے سحر مکمل عرفانی اصطلاحات میں بیان ہوئی ہے۔ ان مطالب کی توضیح کے لیے میں بہت زیادہ تو نہیں، بہرحال 2-3 جلسات میں کوشش کروں گا عرفان کی اصطلاحات کی مختصر وضاحت پیش کروں 2-3 جلسات کے اندر۔ اگرچہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ علم عرفان خصوصاً عرفان نظری نہایت دقیق علم ہے، لیکن بہرحال اہل ذوق کے لیے جو ذوقین افراد ہیں ان کے لیے تھوڑی سی فضا کو باز کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ 2-3 جلسات کے اندر مختصر طریقے سے عرفانی اصطلاحات کی وضاحت کروں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم کتاب میں وارد ہوں گے کلن اسی اصطلاحی قالب میں، اصطلاحی ڈھانچے میں حضرت امام راحل مطالب کو ذکر کرتے ہیں، تو بہرحال 3 جلسات میں 2-3 جلسات میں ان کلی اصطلاحات کی مختصر وضاحت پیش کرتا ہوں۔ باقی مختلف مقامات پر جیسے جیسے بہانہ ملتا جائے گا بعض اصطلاحات کو اور زیادہ کھولتے جائیں گے۔ تو بہرحال آج کا جلسہ اور 2 اور جلسات عرفان کی اصطلاحات کی وضاحت کے بارے میں بغیر کسی مقدمے کے وارد ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو حضرت امام کے آثار ہیں یعنی شرح دعائے سحر یا دوسرے آثار، ان تمام آثار کی بنیاد وحدت شخصی پر ہے، یعنی اہل معرفت جو توحید باری تعالی کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اسی توحید کے مطابق ان آثار کو لکھا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو وحدت شخصی ہم کہہ رہے ہیں، پہلے مرحلے میں قرآن مجید نے جس توحید کا تصور دیا ہے وہ یہی توحید ہے، یعنی ہم عام طور پر عام لوگوں کو شاید ان کی سطح کے مطابق سمجھانے کے لیے کسی حد تک معمار اور عمارت کی مثال دیتے ہیں، یعنی ایک بنا ہے، ایک بنا ہے، ایک عمارت بنانے والا ہے اور ایک عمارت ہے۔ ابتدائی سطح پر ہم لوگ اس طریقے سے توحید کا تصور دیتے ہیں، لیکن واضح سی بات ہے کہ یہ تصور نہایت ناقص تصور ہے۔ قرآن مجید اور روایات آل محمد سے جو ہمیں توحید کا تصور ملتا ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ قرآن مجید توحید کا جو تصور دیتا ہے، مثلا سورہ مبارک حدید کو دیکھیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ اول وہی ہے، آخر وہی ہے، ظاہر وہی ہے، باطن وہی ہے، یعنی تمام ہستی کو جو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے وہ وجود حق ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ خدا کا تصور کائنات سے کاٹ کر آپ پیش کریں، یہ تصور درست نہیں ہے۔ مرحوم علامہ حسن زادہ آمولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علامہ طباطبائی کے پاس گیا تاکہ سیر و سلوک کے لیے علامہ سے میں کوئی ذکر لوں، میں کوئی تربیتی برحال جو سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ نے مجھے ذکر دیا کہ اس طریقے سے آپ ذکر کریں۔ پھر علامہ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون سا خدا؟ تو علامہ حسن زادہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ وہ خدا جو ہم سے جدا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل ایسے۔ یہ جو ہم لوگ عام طور پر تصور کرتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ موجودات بالکل الگ تھلگ ہیں اور خدا ان کے اوپر ایک جداگانہ چیز ہے، کہ دیگه وہابیت میں تو بالکل روشن ہے کہ نمی دونم وہ اوپر
عرشوں پر کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، الیاذ باللہ، نہ، خدا کا ایسے تصور نہیں ہے۔ خدا ہر جگہ پر حضور رکھتا ہے، خدا ہر کائنات کی تمام اشیاء پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہی سورہ حدید کی بہت ہی خوبصورت تعبیر کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ دیکھیے اہل علم جانتے ہیں کہ حصر کی شکل میں اول فقط وہی ہے، آخر فقط وہی ہے، ظاہر فقط وہی ہے، باطن فقط وہی ہے۔ یا مثلا سورہ مبارک ہے بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ بھی نہایت خوبصورت تعبیر ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف رخ کرو اس طرف وجہ خدا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ، خدا وسعت رکھتا ہے، خدا احاطہ رکھتا ہے۔ یہ وسعت اور احاطہ بہت ہی اہم ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں کہ ابھی میں پھر ان آیات کی طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ یا مثلا ہمارے پاس روایات آل محمد میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ احتجاج طبرسی کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر امیر بیان کا جو بیان ہے توحید کے بارے میں، توحیدہ تمییزہ عن خلقہ، توحید یہ ہے کہ خدا کو خلق سے جدا کرو، لیکن کیسے جدا؟ وَحُکْمُ التَّمْیِیزِ بَیْنُونَةُ صِفَةٍ لا بَیْنُونَةُ عُزْلَةٍ، اور یہ تمییز اور جدائی کا حکم اس طریقے سے ہے کہ وصف کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے جدا کرو خدا کو، نہ کہ بینونت عزلی، ایک چیز کو جیسے دوسری چیز سے جدا کیا جاتا ہے اس طریقے سے نہ۔ یا مثلا اسی طریقے سے اور بھی مولا کے بیانات ہیں، ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھا، اس کے بعد بھی خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھا۔ خوب یہ بیانات ہیں جو اہل بیت اطہار کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ یا حتیٰ دعائے کمیل جو معمولاً آپ قرأت کرتے ہیں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء وخضع لہا کل شیء وذل لہا کل شیء وبجبروتک التی غلبت بہا کل شیء وبعزتک التی لا یقوم لہا شیء وبعظمتک التی ملأت کل شیء۔ کہ یہ دیکھیں، میں اب اس موقع پر ان تمام فقرات کی توضیح نہیں دینا چاہتا، ان جملات پر غور کریں۔ عظمت خدا، جس عظمت خدا نے تمام چیزوں کو پر کیا ہوا ہے، بھر دیا ہے۔ یا آگے چل کر پڑھتے ہیں وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، اور تمہارے ان اسماء کا واسطہ دیتا ہوں کہ ملأت ارکان کل شیء، جس نے ہر چیز کے ارکان اور رکنوں کو پر کر دیا ہے۔ یہ کیا مراد ہے ان اسماء الہی سے؟ کیسے خداوند متعال کے اسماء نے تمام چیزوں کو بھر دیا ہے؟ اور بہت سارے بیانات ہیں کہ اس وقت میں ان بیانات کی طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ یا کافی کا ایک جملہ سن لیں، فَأَمَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الشَّانُ الْمَلِكُ الدَّيَّانُ فَلَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ، خدا سے کوئی مکان خالی نہیں، وَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ مَكَانٌ وَلَا يَكُونُ إِلَى مَكَانٍ اقرب مِنْهُ إِلَى مَكَانٍ۔ کہ یہ دیکھئے انشاءاللہ کچھ بیانات کو ہم ذکر کریں گے آہستہ آہستہ۔ یہ جو توحید شخصی کو ذکر کرتے ہیں، یہ انہی بیانات قرآنی، یا مثلا جیسے قرب وریدی ہے قرآن مجید کے اندر بھی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، یعنی کیا؟ آخر مجھے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے یا نہ؟ یا جو قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یا مثلا قرآن کہتا ہے کہ یہ تصور کہ خدا تین میں سے تیسرا ہے یہ کفر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم
دوسرے مقام پر سورہ مجادلہ میں دیکھتے ہیں، وہاں پر یہ آتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ تین بندے آپس میں سرگوشی نہیں کرتے مگر یہ کہ چوتھا وہ ہے، پانچ بندے آپس میں سرگوشی نہیں کرتے مگر یہ کہ چھٹا وہ ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو یہ قرآنی توحید ایسے ہے، معمار اور عمارت کی طرح نہیں ہے، بنا اور بنا کی طرح نہیں ہے۔ خدا ہر جگہ پر ہے، کسی جگہ سے محدود نہیں ہے۔ تو یہ دعائے سحر، شرح دعائے سحر جو مرحوم امام کی ہے، اسی توحید شخصی کی بنا پر ہے کہ اس کو بعض حضرات وحدت الوجود کے نام سے بھی کہتے ہیں، لیکن اصل وحدت الوجود کے نام سے میں اس لیے کتراتا ہوں کہ یہ نام زیادہ نہ لوں، یہ تعبیر زیادہ استعمال نہ کروں، کیونکہ اس کا تصور غلط آتا ہے۔ جیسے وحدت الوجود کہتے ہیں تو بعض لوگ اس سے حلول اور اتحاد کا تصور سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ قطعاً غلط ہے، یہ کفر ہے، شرک ہے۔ یا مثلا جیسے ہی وحدت الوجود کہتے ہیں تو بعض لوگ ہمیں اوست، ہمیں خدائی کی بات کرتے ہیں، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ نعوذ باللہ خدا ہے، قطعاً یہ کفر ہے، غلط ہے۔ یا مثلا اگر وحدت الوجود کی تعبیر کرتے ہیں تو بعض لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ بس صرف خدا ہے، باقی جتنی بھی اشیاء ہیں یہ خیالی ہیں، پوچھ ہے، ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی بالبداہت غلط ہے۔ مخلوقات بالوجدان، موجودات بالوجدان ہم دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہاں پر تعبیر وحدت الوجود کی نہیں کر رہا، میں یہاں پر تعبیر استعمال کر رہا ہوں وحدت شخصی کی۔ وحدت شخصی کا خلاصہ یہ ہے، جس بنا پر یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے، عرفانی مکتب جس پر کھڑا ہے، وحدت وجود میں اس نقطے کو بیان کیا جاتا ہے کہ کل ہستی کو، تمام ہستی کو جس نے پر کیا ہوا ہے وہ ذات خدا ہے، وجود حق ہے۔ اچھا، ذات کی بھی ابھی تعبیر نہ کروں، یعنی کائنات کے اندر بالذات جو موجود ہے، جو ہستی ہے، وہ فقط خدا کی ہے۔ بقایا جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے کے سارے موجودات اسی وجود کے کمالات کا ظہور ہے۔ یہ وحدت شخصی ہے۔ وجود حق یا ہستی منحصر ہے وجود خدا میں۔ اگر پھر بقایا موجودات کہتے ہیں کہ یہ بقایا موجودات اسی وجود کے کمالات کا ظہور ہے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں تجلیات۔ بس یہ جتنی بھی تجلیات ہیں، یہ تجلیات ہیں، یہ جلوہ ہیں، یہ ظہور ہیں اس وجود کے کمالات کا۔ نہ کہ آپ آئیں اور جلوے کو خدا کہیں، نہ کہ آپ آئیں اور تجلی کو خدا کہیں، نہ، تجلی تجلی ہے، ظہور ظہور ہے، جلوہ جلوہ ہے، خدا نہیں ہے۔ اسی وجود کا جلوہ ہے، اسی وجود کے کمالات کا ظہور ہے۔ یہ خلاصہ ہے عرفانی نقطہ نگاہ کا، کہ بہت زیادہ گہرا مسئلہ ہے، مجھے معلوم ہے بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن میں یہاں پر رکنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ شرح دعائے سحر کی طرف جائیں، اصل مبنا کو، اصطلاح کو فقط سمجھیں۔ عارف جو کہتا ہے وحدت وجود اور وجود شخصی، تو وہ کہتا ہے وجود بالذات فقط خدا کا ہے، بقایا موجودات اسی وجود کے کمالات کا ظہور ہے، اسی وجود کے کمالات کا جلوہ ہے۔ کسی حد تک مطلب کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے ایک مثال ذکر کرتا ہوں۔ اچھا، مثال کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک لحاظ سے مطلب کو ذہن کے قریب لے کر آتی ہے، لیکن اس مثال کے اندر بہت ساری جہتیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان مطلب سے دور بھی ہو جاتا ہے۔ معمولاً عرفانی کتابوں میں وحدت شخصی کو بیان کرنے کے لیے مختلف مثالوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک مثال
جو ذکر ہوتی ہے دریا اور موج، جو دریا کے اندر موجیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس مثال کو فقط اس جہت سے مد نظر رکھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ مثلا آپ دیکھیں دریا اور جو اس کے اندر موجیں ہوتی ہیں، موج ہے، دریا اور امواج، موجوں کی آپس میں کیا نسبت ہے؟ ایک لحاظ سے دیکھا جائے موج اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، فقط دریا ہے، پانی ہے۔ پانی اور دریا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام پانی کے مواطن کو، دریا کے تمام مواطن کو پانی نے پر کیا ہوا ہے۔ حقیقت میں پانی ہے، فقط آب ہے۔ لیکن دوسری جہت سے دیکھا جائے موج دریا نہیں ہے، موج موج ہے، اسی دریا سے اٹھتی ہے، لیکن موج دریا نہیں ہے، لیکن دریا سے جدا بھی نہیں ہے، دریا سے ہٹ کر بھی نہیں ہے۔ اس جنبے کو مد نظر رکھے کہ موج اسی دریا سے اٹھتی ہے، لیکن موج دریا نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف سے دیکھیں موج کے پورے وجود کو پانی نے احاطہ کیا ہوا ہے، اس پانی سے ہٹ کر بھی کچھ نہیں ہے، لیکن دریا بھی نہیں ہے۔ تقریباً اس مثال کے ذریعے سے وحدت شخصی کو بیان کرتے ہیں۔ تمام مواطن ہستی کو وجود حق نے پر کیا ہوا ہے، وجود خدا نے پر کیا ہوا ہے، لیکن یہ موجودات ظہورات ہیں اسی ہستی کے، امواج ہیں، موجیں ہیں۔ موج پانی نہیں ہے، بود نہیں ہے، نمود ہے۔ اسی طریقے سے یہ عالم موجودات جتنے بھی ہیں یہ تجلیات ہیں، ظہورات ہیں، کہ حضرت امام رحمت اللہ علیہ اپنے دیوان میں اسی مثال کو بیان بھی کرتے ہیں، کہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے حضرت امام راحل کا، کہ وہاں پر فرماتے ہیں کہ ماں ہمیں موج وہ تو دریا یہ جمالی اے دوست، موج دریاست عجبان کے نباشد دریا۔ ہم سب امواج ہیں، موجیں ہیں، دریائے جمال و حسن و کمال تو ہے۔ موج دریا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ موج دریا نہیں ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھو دریا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا مثلا حضرت امام خمینی کا یہ شعر، اور اسی طریقے سے آیت اللہ حسن زادہ آمولی رحمت اللہ علیہ کا بیان الہی نامے میں بھی خوبصورت ہے۔ الہی موج از دریا خیزد، موج دریا سے اٹھتی ہے، و باوی آمیزد، اسی کے ساتھ ہے، و در وی گریزد، دریا میں ہی بھاگتی ہے، و از وی ناگزیر است، دریا کے علاوہ موج کا تصور نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک مثال کہ خوبصورت مثال ہے وحدت شخصی کو بیان کرنے کے لیے۔ بس دیکھیں عزیزم، وحدت شخصی میں اگر کسی بھی جگہ پر آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ وحدت شخصی اور وحدت وجود کا معنی حلول ہے، تو یقین مان لیں آپ کو وحدت وجود اور وحدت شخصی نہیں سمجھ میں آیا۔ اگر وحدت وجود سے آپ سمجھیں ہمیں خدائی، سب خدا ہیں، تو یقین مانیں آپ نے عرفان کی بات نہیں سمجھی۔ اگر وحدت وجود سے آپ سمجھیں خدا کے علاوہ سب کچھ ہیچ و پوچ ہے، تو یقین مان لیں کہ آپ نے عرفان کے نقطے کو نہیں لیا، وحدت شخصی کو نہیں لیا۔ در عین حال کہ تمام ہستی کو خدا نے پر کیا ہوا ہے، لیکن یہ دوسرے جتنے بھی ہیں یہ مظاہر ہیں، ظہورات ہیں۔ یہ وحدت شخصی وجود کہ تمام عالم ہستی کو وجود حق نے پر کیا ہوا ہے۔ یہ ایک نقطہ کہ تقریباً پوری شرح ہماری جو پڑھیں گے وہ
اسی مبنا کے مطابق ہے، اسی بیان کے مطابق ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بحث آتی ہے ہمارے سامنے، وہ یہ ہے کہ بھائی جب وجود خداوند متعال کی ذات میں منحصر ہے تو یہ پھر تمام عالم کی ترتیب کیسے ہے؟ عالم کیا ہے؟ یہاں پر اہل معرفت ایک ہستی شناسی عرفانی، نظام عرفانی کے مطابق عالم ہستی کی تفسیر کرتے ہیں، کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جہان بینی عرفانی، یا فارسی زبان میں کہتے ہیں چینش نظام ہستی۔ اس نظام ہستی کی چینش، ترتیب کس طریقے سے ہے؟ عرفانی نقطہ نگاہ سے یہاں پر سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ تجلی اور ظہور ہے۔ وجود ایک ہے، باقی اس وجود کی تجلیات ہیں، اس وجود کے کمالات کا ظہور ہے۔ عرفان میں یہ تجلی کا تصور آتا ہے۔ اچھا، یہ تجلی یعنی کیا؟ تجلی کو تھوڑا سا دقیق طریقے سے سمجھیں۔ اچھا، اس تجلی اور ظہور کو سمجھنے کے لیے میرے اس مختصر سے بیان پر توجہ کیجیے گا۔ اہل معرفت جب نظام عرفانی کو ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے مقام ذات کی بات کرتے ہیں۔ مقام ذات حضرت حق کہ مرحوم امام نے بھی اپنے آثار میں خوب اس کو بیان کیا ہے، تمام اہل معرفت کے کتابوں میں یہ مطلب پایا جاتا ہے۔ مقام ذات، مقام ذات یعنی ذات حضرت حق، جس ذات حضرت حق کے اندر تمام کمالات، جو کمال تصور کر سکتے ہیں، بے نہایت لامحدود کمالات لامحدود طریقے سے اس ذات حضرت حق کے اندر موجود ہیں۔ تمام کمالات کا منبع وہ ذات ہے، اور وہ سارے کے سارے کمالات لامحدود طریقے سے وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن جیسے کہ ہم لوگ کلام سے آشنا بھی ہیں، وہاں پر پڑھتے ہیں نا کہ تمام کمالات عین ذات ہیں، کہ عرفان میں تعبیر کرتے ہیں کہ تمام کمالات بنحو اطلاق اور اندماج مندمج ہیں، مندق ہیں، مستحلق ہیں۔ تمام کمالات سے وہ ذات پر ہے۔ جتنے بھی کمالات ہیں، لیکن ان کمالات میں ابھی تشخص نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، بنحو اطلاقی اور اندماجی تمام کمالات وہاں پر موجود ہیں، کہ علم عرفان کی کتابوں میں ان کو کہتے ہیں شؤون ذاتیہ۔ شؤون ذاتیہ کی جو تعبیر آتی ہے وہ یہیں پر آتی ہے۔ انشاءاللہ بعد میں کمال جلا، کمال استجلا، یہ وہ ان اصطلاحات کو ذکر کروں گا تو اور زیادہ مطلب روشن ہوگا۔ یہ مقام ذات ہے کہ مقام ذات تمام کمالات کا منبع، تمام کمالات بے نہایت طریقے سے۔ اور اس نقطے کو سن لیں ابھی سے، اس مقام ذات تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، کوئی بھی مقام ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ بعد میں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کہ اس مقام کو کہتے ہیں مقام لا اسم لہو ولا رسم لہو۔ حالا اسم و رسم نہیں ہے، یعنی کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آئے گی۔ لیکن یہ وہ کمال کہ جس ذات کے اندر تمام شؤون ذاتیہ موجود ہیں، تو پھر یہاں پر اہل معرفت ذکر کرتے ہیں کہ جب تمام کمالات سے ذات حق پر ہے اور وہ کمال اپنی شدت پر پہنچے ہوئے ہیں، کأنہ وہ کمالات لبریز ہو رہے تھے، کہ اس کو مرحلہ اکملیت حق بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر اس روایت کے مطابق کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، اس روایت کے اعتبار سے پہلی مرتبہ
حرکت حبی کہ دیکھے پروردگار عالم جو اپنی ذات اور کمالات ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس نے چاہا کہ اپنے کمالات کو ظاہر کرے۔ اگر علم عرفان کے اندر، اہل معرفت کے اندر، تخلیق در حقیقت کمالات حق کے اظہار کا نام ہے۔ تخلیق یعنی وہی کمالات حق کا ظہور۔ یہ جو کمالات حق کا اظہار ہے اسی کو تجلی کہتے ہیں، یہی جو کمالات حق کا ظہور ہے اسی کو جلوہ کہتے ہیں۔ انہی شؤون ذاتیہ کا اظہار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا کہ اس اظہار کا بھی خاص طریقہ ہے۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اظہار، ظہور تعین اول کی شکل میں، پھر تعین ثانی کی شکل میں ہے کہ ان کو تعینات حقی کہتے ہیں۔ اس کے بعد تعینات خلقی شروع ہوتے ہیں کہ دیگے پھر وہ بھی ترتیب سے ہیں کہ تعینات خلقی میں پہلا مرحلہ نفس رحمانی کا ہے، پھر عالم عقل کا ہے، جبروت کا ہے، پھر عالم مثال کا کہ جس کو ملکوت کہتے ہیں، پھر عالم ناسوت اور عالم مادہ کا ہے کہ اہل معرفت ان کو کسی ایک لحاظ سے حضرات خمس کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو پھر جلسہ بعد میں بھی عرض کروں گا۔ بس یہ مقام ذات، مقام ذات کے اندر جو شؤونات ذاتیہ، کمالات ذاتیہ تھے، وہ حرکت حبی کی بنا پر پروردگار عالم نے چاہا کہ اپنے ان کمالات کو ظاہر کرے۔ یہ کمالات کا اظہار، یہ کمالات کا ظہور تجلی کہلاتا ہے۔ یہ کمالات کا ظہور، اظہار جلوہ کہلاتا ہے۔ درست ہے؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ بس یہ دو تین اصطلاحات، وحدت شخصی کسے کہتے ہیں، مقام ذات وہ مقام ہے کہ جہاں پر کسی کو رسائی حاصل نہیں ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس مقام ذات میں تمام کمالات بنا اطلاق اور بنا اندماج موجود ہیں۔ پھر اسی مرحلے سے پہلی مرتبہ حرکت حبی کی بنا پر کہ خدا چاہتا ہے اپنے کمالات کو ظاہر کرے۔ اصلاً سر خلقت عرفانی نقطہ نگاہ سے یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ یہ جو آپ بعض اشعار کے اندر سنتے ہیں کہ بنیاد تخلیق عالم محبت ہے، اس کا معنی یہی ہے۔ اگر یہ آپ دیکھیں، اپنے اندر بھی دیکھیں، ایک انسان کے اندر چھوٹا سا کمال ہوتا ہے تو کتنی محبت ہوتی ہے کہ اپنے اس کمال کو ظاہر کروں۔ وہ جو منبع کمال ہے جہاں پر تمام کمالات، لامحدود کمالات لامحدود طریقے سے موجود ہیں، وہ شؤونات ذاتیہ، ان شؤونات ذاتیہ کو حضرت حق نے چاہا کہ میں ظاہر کروں۔ یہ سر تخلیق ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ خطبہ فدکیہ میں بھی سر تخلیق یہی بیان کیا گیا، اظہاراً لقدرت۔ اس نے چاہا کہ اپنے کمال کو، قدرت کو ظاہر کرے۔ وہاں پر بھی یہی نقطہ ذکر ہوا ہے۔ سر تخلیق عالم عرفان میں یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف۔ سر تخلیق یعنی سر ظہور، سر اظہار، ان کمالات کا اظہار کیوں ہے؟ محبت کی وجہ سے۔ چاہتا ہے کہ میں ظاہر ہوں، چاہتا ہے کہ مجھے دیکھیں، چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو برملا کرے۔ خود یہ عرفانی نقطہ نگاہ سے سر تخلیق ہے۔ یہاں پر روکتا ہوں کیونکہ کوشش کریں گے کہ ہمارے جلسات 30 سے 35 منٹ تک ہوں، اس سے زیادہ نہ ہوں کیونکہ اس سے زیادہ سننے والا تھک جاتا ہے۔ ایک جلسہ لیکن بہرحال جو میرے ذہن میں تھا کہ زیادہ اصطلاحات کو ذکر کروں گا، اگر اس طریقے سے چلا تو پھر شاید 4-5 جلسے ہو جائیں۔ ابتدا میں ذہن میں تھا کہ 3 جلسات میں سمیٹ دوں، لیکن کوشش کروں گا زیادہ نہ رکوں کیونکہ ہم چلیں اس کی طرف، شرح دعائے سحر کی طرف۔ لیکن بہرحال یہ مقدمہ ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔